ابن سابات نامی ایک چور شہر بغداد میں مسلسل 40 سال سے چوریاں کرتا چلا آ رہا تھا۔ کئی مرتبہ چوری کے سلسلے میں وہ جیل کی سزا بھی کاٹ کر آیا۔ ایک رات یہ چور بغداد کے ایک محلے میں چوری کرنے کے لیے نکلا۔ اسے ایک احاطہ نظر آیا جس کی دیوار دور تک چلی گئی تھی، بیچ میں ایک پھاٹک تھا۔ چور سمجھا کہ یہ کسی رئیس کا محل ہے یا اس کا باغ ہے یا کسی بڑے سوداگر کا گودام ہے۔ اس نے آہستہ سے پھاٹک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دالان میں پہنچ کر دیکھا تو ایک پرانی چٹائی اور چمڑے کا تکیا ایک طرف پڑا ہے اور دوسری طرف کونے میں موٹے موٹے تھان رکھے ہوئے ہیں۔ تھان بہت وزنی تھے اور چور کا ہاتھ ایک ہی تھا، مگر جیسے بنا اس نے انہی کمبلوں کا گٹھر باندھا، لیکن اس گٹھری میں ایک ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے گرا نہ لگ سکی۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر گٹھری نہ باندھ سکا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا اور ہانپنے لگا۔ اتنے میں پاؤں کی آہٹ اس کے کان میں آئی۔ دیکھا تو ایک شخص ہاتھ میں سما لیے ہوئے چلا آ رہا۔ چور گھبرایا، لیکن آنے والے نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ دوست تم کچھ تھکے معلوم ہوتے ہو، تھوڑا سا دودھ پی لو، تب تک میں تمہاری گٹھری باندھ دوں گا، پھر جہاں کہو گے میں سامان پہنچا دوں گا۔ وہ ایک لکڑی کے پیالے میں دودھ بھر لایا۔ جب چور اسے پی چکا تو سامان کی بڑی گٹھری اس نے اپنے سر پر رکھی اور چھوٹی گٹھری چور کو دی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ چور نے راستے میں سوچا کہ یہ بھی کوئی چور ہی معلوم ہوتا ہے جو مجھ سے پہلے چوری کی نیت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے۔ یہ سوچ کر چور نے کہا بھائی دیکھو حصہ برابر کا ہی رہے گا، ایسا نہ ہو کہ بڑی گٹھری جو تم نے لی ہے تم اس کو اپنا حصہ سمجھ کر لے جانے کی کوشش کرو۔ ساتھی نے کہا نہیں، تم اطمینان رکھو، ایسا نہ ہوگا۔ اجنبی کی گٹھری اتنی بھاری تھی کہ وہ اس کے بوجھ سے دبا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ چور نے اس کی ایک لات مار دی اور کہا کہ کم بخت، لالچ کے مارے تو اتنا بوجھ باندھ دیا کہ اب چل بھی نہیں سکتا۔ رفتہ رفتہ دونوں شہر کے باہر نکل کر ایک ویران مقام میں پہنچ گئے۔ اجنبی نے گٹھری سر سے اتار کر رکھ دی اور کہا کہ دوست یہ تمہاری امانت ہے اور میں تم سے رخصتی چاہتا ہوں، اور تیرے کام میں جو مجھ سے سستی ہوئی اس کے لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ خدا معاف کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، مگر اتنا بتا دیتا ہوں کہ تو نے جو کچھ مجھ کو سمجھ رکھا ہے میں وہ نہیں ہوں۔ جس مکان میں تم مجھ سے ملے تھے میں اس مکان کا مالک ہوں، تم میرے مہمان تھے، اس لیے تمہاری خاطر تواضع کرنا میرا فرض تھا۔ اب تم نے میرا مکان دیکھ لیا ہے، آئندہ جب کوئی ضرورت ہو تو بے خٹک ہو کر چلے آنا، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں تمہاری مدد کروں گا۔ اجنبی مسافہ کر کے چل دیا اور چور ہکا بکا رہ گیا جیسے اس پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ دوسرے دن صبح چور اس مکان کے پاس پہنچا، سامنے ایک لکڑی فروش کی دکان تھی۔ اس نے دکاندار سے دریافت کیا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ دکاندار اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ شہر کے مشہور کامل درویش حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے۔ ابن سابان حیران رہ گیا، جرأت کر کے اندر گیا تو دیکھا کہ حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ رحمہ عبادت الہی میں مصروف ہے۔ دوڑ کر قدموں میں گر پڑا اور رو کر اپنی خطاؤں کی معافی طلب کی۔ حضرت شیخ جنید بغدادی نے شفقت کے ساتھ اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ احمد ابن سابات کا شمار حضرت شیخ جنید بغدادی کے خاص مریدوں میں ہوتا ہے جو آنے والے وقت کا بہت بڑا ولی بنا۔